اما بعد، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اس احکام رمضان کورس کے 6 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 7واں یعنی آخری سبق ہے۔ تو ان 6 اسباق کے اندر ہم نے روزے کے مسائل اور اسی طرح رمضان شریف کے جو اعمال ہیں ان کے متعلق ہم نے پڑھا کہ کون سے اعمال ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے، ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے وغیرہ۔ اور اس سبق کے اندر یعنی اس آخری سبق کے اندر ہم اس کے علاوہ یعنی روزے کے علاوہ جو چند چیزیں ہیں ان کے مسائل بنیادی وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے صدقۃ الفطر ہے۔ تو صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ تو اس میں جو مین چیز ہے، اگر آسان ہم سمجھ لیں آسان الفاظ میں، تو وہ یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اس پر صدقۃ الفطر لازم ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں 2 مزید اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک وہ کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد مال یعنی اصل میں زکوٰۃ تو واجب ہوتی تھی سونا چاندی نقدی یا مال تجارت پر، لیکن اس صدقۃ الفطر میں ایک 5ویں چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے ضرورت سے زائد مال یعنی حاجات اصلیہ، جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر اس سے زائد مال اگر کسی نصاب کو پہنچ جائے، جیسے چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا، مثال کے طور پر اس کے گھر میں رضائیاں ہیں، کمبل ہیں، برتن ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، اگر وہ ایک نصاب برابر پہنچ جاتی جیسے چاندی کا نصاب ہے تو اس آدمی پر بھی صدقۃ الفطر لازم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ زکوٰۃ صرف بالغ پر لازم ہوتی تھی، لیکن صدقۃ الفطر نابالغ پر بھی لازم ہوگا۔ اب ہے کتنا تو اس کی مقدار واضح ہے، بتایا بھی جاتا ہے کہ گندم جو ہے وہ نصف سا ہے یعنی 2.25 سیر یا اس کی قیمت، اور جو کھجور اور کشمش جو ہے وہ 1 سا ہے یعنی 3.5 سیر یا ان کی قیمت۔ تو اس میں سے یعنی کوئی بھی جنس بھی ادا کر سکتا ہے آدمی یا اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، اور دے گا کس کی طرف سے؟ تو مالدار آدمی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا۔ بالغ اولاد یا بیوی وغیرہ جو ہے وہ اپنا آپ ادا کریں گے، اور ہاں اگر وہ اس کو کہہ دیتے ہیں یا یہ آدمی ان کی طرف سے ادا کر دیتا ہے انہی کی رضا انہی کی اجازت کے ساتھ، تو تب بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر کا مصرف کیا ہے؟ تو مصرف وہی ہے یعنی وہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، وہاں لگایا جا سکتا ہے جہاں زکوٰۃ لگائی جاتی ہے، یعنی فقیر مسکین اور محتاج ضرورت مند جن کو زکوٰۃ لگتی ہے ان کو صدقۃ الفطر بھی لگتا ہے، جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ان کو صدقۃ الفطر نہیں لگتا۔ وہی گویا کہ صورت کے جہاں مثلا زکوٰۃ نہیں لگتی، جیسے کہ مسجد ہے، مسجد کی تعمیر میں نہیں لگتی تو یہ بھی نہیں لگتی۔ سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ اس کے اپنے رشتہ دار اور پڑوسی ہیں، ان کا حق ہے ان کو ادا کرے، ان کو دے صدقۃ الفطر۔ اس کے بعد جو اپنے علاقے کے غریب مسکین فقیر ہیں، محتاج بیوہ خواتین یتیم، یہ جو ہیں ان کو ادا کرے۔ اور اس کے علاوہ مدارس عربیہ مدارس دینیہ کے جو بچے ہیں طالب علم ہیں وہ بھی اس کے مستحق ہیں، لیکن یہ ہے کہ صدقۃ الفطر عید سے پہلے ادا کر لے، عید کا چاند دیکھ کر ہی رات کو ادا کر دے، اور چند دن اگر پہلے ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ بچے یا جس کو یہ ادا کر رہا ہے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکیں۔ اب تراویح کے چند مسائل بھی پڑھ لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 1 مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر یا سن کر مکمل کرنا سنت ہے۔ قرآن مکمل ہونے کے بعد تراویح ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک صورت بنتی جا رہی ہے نا کہ جب ختم ہو گیا پھر 1-2 بندے ہی کھڑے ہوتے ہیں تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں بلکہ تراویح پڑھتے رہنا چاہیے جب تک کہ روزے مکمل ہوتے ہیں، یعنی 30 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں تو اس وقت تک تراویح بھی ہے۔ نماز تراویح کے لیے حتی الوسع بالغ شخص یا حافظ کو امام بنایا جائے، ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے جو واضح فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ تاخیر سے آنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو وتر کی جماعت میں وہ شریک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے فرض نماز اپنی پڑھ چکا ہو۔ تو یعنی اگر فرض پہلے پڑھ چکا ہے تو پھر وہ وتر کی جماعت میں شریک ہوگا، وگرنہ فرض پہلے ہیں، فرض وہ پہلے ادا کرے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص روزہ نہ رکھے وہ تراویح میں بھی شریک نہ ہو، یہ غلط ہے۔ ہر ایک الگ الگ عبادت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ
کیا کرے، اگر روزہ کسی بنا پر نہیں رکھ سکا تو یہ نہیں ہے کہ وہ تراویح میں بھی شریک نہ ہو، اس کو چاہیے کہ تراویح میں ضرور شریک ہو جائے۔ اب چند مسائل جو ہیں وہ اعتکاف کے ہیں۔ اعتکاف جو ہے یعنی رمضان المبارک کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اعتکاف ہے کہ اللہ کے گھر میں ٹھہرنے کو عبادت سمجھتے ہوئے نیت کے ساتھ ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس میں جماعت ہوتی ہو، تو یہ اعتکاف ہے۔ مرد جو ہوں گے وہ مسجد میں ٹھہریں گے، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کے کسی کونے کو مختص کر کے اپنے لیے وہاں پر وہ کیا کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کر سکتی ہیں، اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اعتکاف کی اصل میں 3 اقسام ہیں۔ واجب ہے، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، اور ایک سنت مؤکدہ ہے، اور ایک مستحب ہے۔ واجب اعتکاف جیسے نظر کا اعتکاف ہو گیا کہ کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن جو ہے وہ اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس کے لیے یہ واجب ہے۔ سنت مؤکدہ اعتکاف وہ یہی ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں بیٹھنا۔ اور مستحب جو ہے وہ اس کے علاوہ اعتکاف ہے وہ مستحب ہے۔ آدمی مسجد میں جب بھی آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے تو اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ کچھ شرائط اعتکاف کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور حد سے اکبر یعنی جنابت سے، اور اسی طرح حیض و نفاس سے خاتون جو ہے وہ پاک ہو، عاقل ہونا، اور نیت کرنا، مسجد جماعت میں مردوں کے لیے اعتکاف بیٹھنا، اور اسی طرح اعتکاف واجب جو ہے اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ یہ چند باتیں ہیں۔ اور اعتکاف کے لیے جب آدمی بیٹھے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ حاجات اصلیہ سے کے علاوہ، ایک ہے کہ یعنی قضاء حاجت کے لیے، یا اگر کھانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کے لیے یعنی حاجت اصلیہ جن سے کوئی چارہ کار نہیں ہے ان کے لیے تو مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ مسجد سے نہیں نکلے گا۔ اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں ضرور وقت نکالیں اور اللہ کے گھر کو لازم پکڑیں، یا اپنے گھر میں جیسے خواتین ہیں تو وہ بیٹھ کر اللہ کے لیے کچھ دن مختص کر دیں تاکہ اللہ کی رضا پائی جا سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے اور ان کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کریم اللہ، رحیم اللہ، مہربان اللہ، چھوٹی سی کاوش کی ہے، محنت کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو شریک ہوئے ہیں ان کا شریک ہونا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی شریک ہیں، اللہ دلوں میں جتنی جائز دعائیں ہیں ساری جائز دعائیں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ایک تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی چاہنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے اللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے، ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ وہ معاف فرما، عفو درگزر والا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں سے شرف قبولیت سے نواز۔ کریم اللہ ہمارے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنا۔ یا اللہ جو اس میں تعاون کر رہے ہیں ہمارے سلسلے میں، اللہ انہیں اپنی شان اجر نصیب فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔